صدر ایردوان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی آگ پارٹی کے بلدیاتی انتخابات میں شکست پر برصغیر پاک و ہند میں بڑے معنی خیز تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور شکست کی وجہ صدر ایردوان کی غزہ جنگ کے دوران دوغلی پالیسی اختیار کیے جانے اور اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات کو یوں کا توں جاری رکھنے کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے اسی پالیسی کی وجہ سے ترک عوام نے اپنے شدید رد عمل کے نتیجے میں صدر رجب طیب ایردوان کی آگ پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ہے اور ان کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ تمام الزامات سراسر لوگ بیہودہ اور بغیر کسی بنیاد کے لگائے جانے والے الزامات کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ تمام الزامات دراصل ترکی کے دشمن ممالک کے میڈیا کی جانب سے گھڑے گئے ہیں تاکہ فلسطین کے ساتھ کھل کر یکجہتی کا اظہار کرنے والے اور اسرائیل کے وزیر اعظم نتانیاہو کو قصاب کا عنوان دینے والے صدر رجب طیب ایردوان کو خاموش کروایا جا سکے۔ کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں صدر ایردوان جس نے اسرائیل کے صدر شیمون پیرس کے منہ پر انہیں بچوں کا قاتل قرار دے دیا تھا اور اسی وقت ڈیوس اقتصادی فورم کا بائیکاٹ کر دیا تھا، ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ کیا وہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز ممکن ہی نہیں ہے۔ حکومت ترکی کی جانب سے اس سلسلے میں لگائے جانے والے تمام الزامات کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، اس حقیقت کو دیکھنے کے بعد کیا آپ ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترکی نے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کیا ہوگا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دشمنوں کی پھیلائی ہوئی بھونڈی خبر ہے جس کی زد میں ہمارے پاکستانی اور بھارت کے مسلمان صحافی آ رہے ہیں۔ یہ تمام خبریں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ذرا ان تمام خبروں پر ایک نگاہ تو ڈالیے، ان تمام خبروں کو ذرا غور سے دیکھیے اور ان کے لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو خود ہی ان خبروں کی حقائق کو جاننے کا موقع مل سکے۔ اس لیے میں سب سے پہلے اس قسم کی تمام بے بنیاد خبروں کو اچھالنے والے یوٹیوبر سے درخواست کروں گا، خبر دینے سے پہلے خبر کی تصدیق تو کر لیا کریں۔ اب ایک اور خبر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ترکی کتنے بڑے پیمانے پر فلسطین اور غزہ کی مدد کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس خبر کو ذرا غور سے پڑھیے۔ خبر کے مطابق ترکی فلسطین کی امداد کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے اور فلسطین کو سب سے زیادہ ایمبولنس سروسز فراہم کرنے والا دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ترکی نے جس طریقے سے بین الاقوامی سطح پر فلسطین کا ساتھ دیا ہے شاید ہی کسی دیگر ملک نے ایسا ساتھ دیا ہو۔ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ سے متعلق خبر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ خود بھی اس خبر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے پاکستانی بھائیوں سے درخواست ہے، پاکستان کے دوست اور برادر ملک ترکی کو تنقید کا نشانہ بنانے سے قبل تھوڑی سی محنت کر لیا کریں اور گوگل کو خود ہی ریسرچ کر لیا کریں، سنی سنائی باتوں سے گریز کیا کریں، صرف اپنے یوٹیوب چینل کو پروموٹ کرنے اور ویورز کی تعداد بڑھانے کے لیے اس قسم کی بھونڈی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اب آتے ہیں صدر ایردوان کی پارٹی کی شکست کی حقیقی وجوہات کی جانب۔ اگرچہ میں بہت ہی قریب سے صدر ایردوان کو جانتا ہوں، ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں بے شمار مقالے تحریر کر چکا ہوں، جن میں سے کئی ایک صدر ایردوان نے خود اپنی کتاب میں بھی شائع کی ہے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں، اور ویسے بھی میں کئی بار ان کے مترجم کے طور پر فرائض بھی ادا کر چکا ہوں، لیکن آج ان کی شکست کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ان کے خیر خواہ ہونے کے ناطے ان کی شکست کے حقیقی اسباب کی جانب
روشنی ضرور ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میری نیت بالکل صاف ہے اور میرا مقصد صرف آگ پارٹی کی کوتاہیوں اور خطاؤں کی نشاندہی کرنا ہے تاکہ مستقبل میں آگ پارٹی کوتاہیوں اور غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے ماضی کی شان و شوکت اور عظمت کو دوبارہ سے حاصل کر سکے۔ تو پھر جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل TR اردو سے اور ہمارے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ترکیے سے متعلق ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بلا تاخیر ملتی رہیں۔ شکریہ۔ 31 مارچ 2024 کے بلدیاتی انتخابات میں ریپبلکن پیپل پارٹی یعنی CHP یا ترکی نام CHP نے 1977 کے بعد پہلی بار تاریخی فتح حاصل کی ہے، جبکہ حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی آگ پارٹی جو گزشتہ 22 سالوں سے مسلسل اپنی مقبولیت کی چوٹی پر رہی ہے کو پہلی بار شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ترکی بھر میں ریپبلکن پیپل پارٹی کو 37.8%، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو 35.5%، نیو رفاہ پارٹی کو 6.2%، دیم پارٹی کو 5.7%، MHP کو 5% اور ای پارٹی یعنی گڈ پارٹی کو 3.8% ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ 22 سال کے طویل اقتدار کے پہلے 3 ادوار میں مسلسل اپنی مقبولیت میں اضافہ کرتے ہوئے جمہوری دنیا میں اپنا نام ثبت کروانے والے رجب طیب ایردوان کی پارٹی کو 2024 کے بلدیاتی انتخاب میں آخرکار شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برسر اقتدار آگ پارٹی کی مقبولیت میں کمی کا سلسلہ سن 2016 ہی سے آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کمی کو 2019 کے بلدیاتی انتخابات تک جب ترکی کے بڑے بڑے شہر استنبول، انقرہ، انطالیہ، ادانا آگ پارٹی کے ہاتھوں سے نہ نکل گئے تھے، اس وقت تک مقبولیت کے گرتے ہوئے گراف کو کسی نے محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ آگ پارٹی کے ووٹوں میں کمی 14 مئی 2023 کے انتخابات میں بھی ظاہر ہوئی۔ یہ مقبولیت 2002 کی سطح سے بھی نیچے یعنی 35% تک آن پہنچی تھی، لیکن صدارتی انتخابات میں کامیابی نے مقبولیت میں اس کمی پر پردہ ڈال دیا، لیکن آگ پارٹی نے اپنی مقبولیت میں ہونے والی اس کمی کا کوئی احساس ہی نہ کیا اور اپنے ووٹرز کے دل جیتنے، مہنگائی کو کم کرنے اور عوام سے کیے گئے ووٹوں کی پاسداری کی جانب کوئی توجہ ہی نہ دی، بلکہ 2023 کے صدارتی انتخابات کی کامیابی کے ضم ہی میں مبتلا رہے۔ عوام سے کیے جانے والے وعدوں کی پاسداری نہ کیے جانے ہی کے نتیجے میں 2024 کے بلدیاتی انتخابات میں بھی انقرہ، استنبول، ازمیر، انطالیہ جیسے شہر نہ صرف ان کے ہاتھوں سے ایک بار پھر نکل گئے بلکہ ان کے قلعے یا گڑھ سمجھے جانے والے شہر بورسا، دینیزلی، سیواس، یوزگاد اور شانلی عرفہ کی میئرشپ سے بھی آگ پارٹی کو محروم ہونا پڑا۔ یہ آگ پارٹی کی اب تک کی سب سے بڑی شکست ہے۔ ان انتخابات میں CHP نے اپنے میٹروپولیٹن بلدیات کی تعداد 11 سے بڑھا کر 14 کر لی اور چھوٹے شہروں کی میئرشپ 21 تک بڑھا لی، جبکہ اس کے بالکل برعکس آگ پارٹی کے میٹروپولیٹن شہروں کی تعداد 15 سے کم ہو کر 12، جبکہ ڈسٹرکٹ چیئرمین کی تعداد 24 سے کم ہو کر 9 رہ گئی ہے، اور تاریخ میں پہلی بار آگ پارٹی پہلے نمبر سے دوسرے نمبر پر آن گری ہے، جو کہ اس پارٹی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اب آتے ہیں شکست کی وجوہات کی جانب۔ آگ پارٹی کو کیوں کر اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ اقتصادی صورتحال۔ آگ پارٹی کی شکست کی سب سے بڑی وجہ ملک کی بگڑتی ہوئی اقتصادی صورتحال ہے، جس کے بارے میں اگرچہ حکومت دعوے کرتی چلی آ رہی ہے کہ ملک شرح ترقی کے لحاظ سے بہت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے اثرات
آج تک عوام پر نہیں دیکھے گئے ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے انتخابات میں صدر ایردوان کی پارٹی کو مسترد کر دیا۔ دیگر اقتصادی وجوہات کچھ یوں ہیں: ڈالر کے مقابلے میں ترک لیرے کی قدر و قیمت میں کمی۔ ترکی کی اقتصادیات اس وقت شدید بحران کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی جب ترکی نے امریکہ کے پادری برنسنٹ کو جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا اور امریکہ کے شدید دباؤ کے باوجود اسے رہا نہیں کیا تھا، جس پر امریکہ نے ترکی کو سزا دینے کے لیے اس کے لیرے کی قدر و قیمت کو ڈالر کے مقابلے میں دیوار سے لگا دیا اور ایک دن کے اندر اندر یہ دگنی قیمت پر جا پہنچا اور ترک لیرے کی قیمت دگنی سے بھی کم ہو کر رہ گئی۔ اور اس طرح کے منفی اثرات کو 2019 کے انتخابات میں واضح طور پر دیکھا گیا اور رہی سہی کسر اس وقت کے کرونا وائرس نے پوری کر دی اور ملک اس وقت سے آج تک اقتصادی بحران ہی سے نکل ہی نہیں پایا ہے۔ ایک اور وجہ افراط زر کی شرح میں مسلسل اضافہ ہے۔ ترک لیرے کی قدر و قیمت میں ہونے والی کمی نے ترکی میں افراط زر کی شرح کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ گزشتہ 3 سے 4 سالوں سے افراط زر کی شرح میں کمی کرنے سے متعلق جو اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں، ان میں سے کوئی قدم بھی آج تک مؤثر ثابت ہی نہیں ہو سکا ہے اور افراط زر کی شرح مسلسل بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً وزراء اور سینٹرل بینک کے گورنرز کی جانب سے افراط زر کی شرح کو سنگل ڈیجٹ میں لانے کے جو وعدے کیے گئے ہیں، وہ وعدے صرف وعدے ہی رہے ہیں، ان کو کبھی بھی عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا ہے اور عوام، خاص طور پر ملازمین پیشہ افراد اور ریٹائرڈ ملازمین مسلسل مہنگائی کا لقمہ بنتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ دوستو، ہم نے صدر رجب طیب ایردوان کی شکست کی وجوہات کے بارے میں اپنے پہلے پروگرام میں کچھ وجوہات پیش کی تھی، جبکہ دوسرے پروگرام میں جو وجوہات رہ گئی ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل TR اردو سے جڑے رہیے تاکہ ہماری ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔